أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54. اس کا اردو ترجمہ ہے ان ربکم، بے شک تمہارا رب، تمہارا مالک اللہ ہے، الذی جس نے خلق بنایا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش اور پھر عرش پر مستوی ہوا، اسٹیبلشڈ ہوا، یغشی اللیل النہار وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، یطلبہ حثیثا جو اس کے پیچھے دوڑی ہوئی چلی آتی ہے تیزی کے ساتھ، والشمس اور اس نے سورج کو بنایا، والقمر چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے انڈر کنٹرول ہیں. الا لہ الخلق والامر سنو، پیدا بھی ہر چیز کا، بنانے والا بھی وہی ہے، اور حکومت اور آرڈر اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ برکت والا ہے اللہ تعالی، رب العالمین جو سارے جہانوں کا، سارے ورلڈ کا مالک اور رب ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Indeed your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days. Then he established himself above the throne. He covers the night by day, another night chasing it rapidly. He created the sun, the moon and the stars, subjected by his order, his command. Unquestionably, his is the creation and the command. Blessed is Allah, Lord of the worlds. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. کسی کی عظمت، بڑائی، گریٹنس اگر جاننا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کام کیا کیا. جیسے کہا جاتا ہے گوگل کا CEO، مطلب بہت بڑا. اسپیس ایکس کا CEO، دنیا سن کر کے دنگ رہ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کیسا کراتا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 1 آسمانوں، 7 آسمان وداؤٹ اینی پلرس اللہ نے بنائے، تمہارے سامنے دکھ رہا. اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یہ پہلا انٹروڈکشن. کتنے دن میں بنایا؟ 6 days 6 دن میں. 6 دن سے مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے 6 دن. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر، 1000 سال. اور ایک جگہ کہا گیا 50,000 سال کے برابر.
50,000 years. تو یہ کون سا دن یہاں پر مطلب ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کو معلوم. ہو سکتا ہے کہ 6 پیریڈز ہوں، 6 زمانے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی 6 دن ہو جن میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اچھا، پھر وہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ ثم استوى علی العرش، 7واں آسمان کے اوپر عرش ہے، وہاں پر ہے اس کا جلوہ، اور وہیں سے کیا کرتا ہے وہ؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، پورے یونیورس کو. تیسری بات کیا بتائی؟ دن اور رات خود سے نہیں چل رہے، رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، اور دن کو رات سے. آپ کو معلوم ہے دن رات اگر نہ ہو تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اسی کے حکم سے. سورج ہی کی وجہ سے یہ زمین کی گردش ہے، معلوم ہے نا؟ یہ زمین جو گھوم رہی ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے گھوم رہی ہے. سورج رکا، پورا سسٹم ڈسٹرائڈ، ختم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، مطلب اسی کے اوبیڈینٹ ہے، اسی کے جیسا اس نے بول دیا ویسا یہ کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیان رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس طرح بنایا اسی نے ہر چیز کو جو دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، جو نہیں دکھتی ہے، ایک ایک چیز اسی نے پیدا کیا، بنایا، اسی طرح سے ہر چیز پر حکومت اور گورننس اور آرڈر اسی کا چلتا ہے. اور تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے وہ جو ہر جہان کا، ہر ورلڈ کا اکیلا رب ہے. برکت والا کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی والا، عظمت والا. اور جو انسان اس برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، انکریز ہونا، جو بھی اس سے لگ گیا وہ بڑھ جائے گا، وہ ترقی کر جائے گا. فار ایگزامپل آپ دیکھیے، جتنے لوگ دنیا میں اللہ سے جڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کیا کر دی؟ امر کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 5 بار دنیا میں مائک سے ان کا نام لیا جاتا ہے. ان کے بعد جتنے لوگ اللہ سے اٹیچ ہوئے ان سب کا نام اللہ تعالیٰ، ابو بکر، عمر، حضرت. کتاب جو اللہ کی ہے وہ برکت والی ہے. جو جس گھر میں اللہ رب العزت کا حکم چلے گا اس گھر میں برکت ہوگی. جس زندگی میں برکت ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اس زندگی میں برکت ہوگی. جس ملک میں، جس کنٹری میں اللہ رب العزت کی بات مانی جائے گی، اس ملک، اس کنٹری میں برکت ہوگی. بڑا برکت مطلب بڑھوتری، ترقی، ڈیولپمنٹ، پروگریس، خوشحالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے اور مرتے دم تک یہ تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.